السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ آج 9 محرم الحرام ہے، اسی حوالے سے فلسفہ شہادت پر تھوڑی سی آپ جو ہے وہ ڈیٹیل بات کریں کہ فلسفہ شہادت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک شعر پڑھوں گا جو میں اکثر پڑھا کرتا تھا کہ لاکھوں شہادتوں نے مجھے واسطے دیے ہیں، میں شب پھر بھی شب گزیدہ تلاش سحر میں ہوں۔ شہادت کا لفظی مطلب کسی کام، عمل یا چیز کو دیکھ کر اس کی گواہی دینا ہے، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ اسلام میں جب کوئی بھی شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کے لیے جہاد، جنگ، کسی اور بھی تبلیغ یا کسی ایسے معاملے میں جس میں اللہ کی رضا اور اس کی دنیاوی جو شریعت کے مطابق اس کے فرائض ہیں اس کی ادائیگی کے لیے جب وہ نکلتا ہے تو وہ جہاد میں ہوتا ہے۔ اور اس دوران اگر اس جہاد کے اس کو ایسے معاملات یا کوئی ایسی چیز یعنی ہو جائے، سامنے آ جائے جو اس کے دین اور اسلام اور اس کے خلاف ہو، تو اس کے خلاف کھڑا ہونا اس کا حق بنتا ہے، فرض ہے۔ اور اس پر اگر وہ استقامت کرتے ہوئے اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے، دنیا کی فکر اور پرواہ کیے بغیر تمام نفع اور نقصان کو پسے پش ڈال کر، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا۔ بنیادی اس کا یہ الفاظ کا اس کا مطلب ہے۔ اور شہادت کے مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم اس شہادت کو جب ہم اس عمل سے گزرتے ہیں، اپنی جان کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس کی جان جب نکلتی ہے تو اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ تو وہ شہادت یہاں اللہ کے دیدار کی شہادت جو ہے نا، کہ اللہ کو دیکھنے کی شہادت، وہ نور، وہ جو عدلی ہے اللہ کا، اس کو دیکھنے کی شہادت جو ہے اللہ دے رہا ہوتا ہے، بندہ دیتا ہے، اور وہ شہادت ہو جاتی ہے، انسان کی موت اس سے گزرتا ہے۔ اب اس کے آگے جب ہم اس کو ساری یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے شہادت، تو جیسے میں نے آگے کہا تھا کہ فلسفہ، جب ہم اسلام کی غزوات میں جائیں، حضور کی زندگی، سب سے پہلے ہم حضور کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضور نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اللہ سے یہ دعا کی کہ رب کریم مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور پھر مجھے زندگی دے، پھر مجھے اپنی شہادت کی موت عطا فرما۔ اور یہ دعا حضور نے متعدد مرتبہ یہ کی، لیکن اس پر اس کا میں نے آگے بھی کہا تھا کہ کیونکہ حضور خاتم النبیین ہے، اور وہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت دے دیتا، جسے ہم غیر وہ جسے کہتے ہیں فوری موت ہوتی ہے یا ایسے کسی معاملے میں استقامت کرتے ہوئے، تو پھر لوگ کہتے کہ یہ نعوذ باللہ اسلام مکمل نہیں ہوا، دین مکمل نہیں ہوا، اور اس کے لیے پھر اور بہت سارے دعوے دار بن بیٹھے۔ لہذا اس دلیل کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو شہادت تھی نا، اس کو مؤخر کر دیا حضرت امام حسین کے اوپر، اور باقاعدہ پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی حضرت حضور کو، اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے وہ مٹی پیش کی کہ یا رسول اللہ، یہ 60 کی ہجری میں آپ کے نواسے حسین کو، جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے، دونوں حسنین سے، حسن اور حسین سے، کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے وہ جو مٹی تھی ام سلمہ جو آپ کی زوجہ تھی، ان کو دی کہ اس کو ایک کسی شیشے کے برتن میں سنبھال کے رکھ لو، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، میں نہیں ہوں گا، تو سمجھنا میرا حسین جو ہے شہید کر دیا گیا اللہ کی راہ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضور کو پہنچا دیا تھا۔ اب مطلب مرتبہ یہی آ گئی کہ وہ جو شہادت میرے آقا نے طلب کی تھی، اس شہادت کی تکمیل امام حسین پر ہوئی۔ اس بارے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بزدلوں کو اطلاع دے دو، بتا دو کہ اگر شہادت
غزوہ جنگ یا حق پر استقامت سے ملتی تو خالد کبھی بستر مرگ پر نہ مرتا۔ اسی طرح حضرت امام حسین نے اکثر یہ بات فرمائی کہ اگر اس جسم کا مقدر موت ہے تو پھر شہادت کی موت کیوں نہیں؟ یعنی شہادت کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ جس کے بارے میں انسانی عقل شاید گمان ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے دیدار کے لیے تو موسیٰ جیسے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر اللہ سے کہتے رہے کہ اللہ اپنا دیدار کر دے، مجھے اپنا دیدار دے، لیکن یہی جواب آتا تھا کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ پر شہادت کے موقع پر جب انسان کی جان نکلتی ہے اس کے جسم سے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار دیتا ہے، تو پھر اس کا مقام کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ یعنی زندگی کی نشانی کیا ہے؟ انسان رزق کھاتا ہے، اس کا ظاہری جسم اس سے قائم رہتا ہے، اور اس کے بعد دوسری بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کیونکہ دماغ اور اس کے اندر ذہن ہے اور وہ دکھ سکھ محسوس کرتا ہے تمام حالات کو دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے اپنے لواحقین یا جو ارد گرد کے لوگ یا جن سے اس کا تعلق تھا ان کے دکھ سے اس کو دکھ ہوتا ہے، اور جب وہ راحت میں ہو تو اسے راحت پہنچتی ہے۔ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں یعنی یہ واقعات جس کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شہداء کو جب کئی سال بعد ان کو کھودی گئی، بلکہ سینکڑوں سال صحابہ کے متعلق تو یہ ہے کہ حضرت وہ جو تھے اپنا سلمان فارسی اور ایک اور دوسرے صحابی ایک جگہ دفن تھے جو میرے خیال دریائے فرات کا کنارہ تھا، تو 200 سے زیادہ سال کے بعد گورنر جو وہ تھا نا بصرہ، اس کے خواب میں آپ آئے اور خواب میں آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری قبروں تک، ان کی دونوں کی قبریں جڑواں تھیں، کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے یا نمی آ رہی ہے، ہمیں کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ تو آپ نے وہ اس خواب کو وہمہ سمجھا اور اس کے بعد بھول گئے۔ اگلی رات پھر خواب آیا، وہی خواب تھا کہ پھر جب تیسرے دن وہ خواب آیا تو اس نے انجینئرز بلائے اور اس نے وہ ان قبروں کے جو ارد گرد سے گہری کھدائی کی، لیکن کہیں بھی نمی محسوس نہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہ مطمئن ہو کر سو گئے، لیکن اگلی رات پھر خواب آیا کہ نہیں، ہماری قبروں کو منتقل کیا جائے، ہماری جو وہ ہیں جسم۔ تو آپ نے پھر باقاعدہ اعلان کیا کہ ان کی قبروں کو کھولا جائے گا۔ بتاتے ہیں کہ 200 سے زائد سال بعد جب ان کی قبروں کو کھولا گیا تو ان کی جب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں 200 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی اتنی چمک تھی کہ زندہ آنکھوں میں نہیں تھی، اور باقاعدہ ان کی اس زمانے میں باقاعدہ تاریخ موجود ہے کہ ان کو پھر منتقل کیا گیا دوسری جگہ پر۔ اسی طرح بھی یہ 65 کی جنگ میں شہید ہونے والے، اس سے پہلے بھی شہید ہونے والے 71 میں، اکثر شہداء کو جب ان کی قبروں کو منتقل کیا گیا تو ان کے جسموں سے خون جاری ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ شہادت اللہ کا وہ مرتبہ ہے کہ کسی بھی انسان کو ہر مرتبے سے بغیر کسی عمل کے وہ اگر اس پر استقامت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر میں اس میں سورہ والعصر اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر کبھی ہم اس کو پڑھیں تو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس میں اصل اس کی حقیقت کیا ہے۔ والعصر اللہ گزرتے ہوئے وقت کی قسم کھاتا ہے۔ عصر جب وقت بدل رہا ہوتا ہے، دن سے رات آنے والی ہوتی ہے، تو اللہ اس کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، عملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ اچھے عمل کیا ہیں کہ اس میں پھر یہ ہے کہ جب اچھے عمل یہ ہے کہ وتواصوا بالحق، وہ پھر حق پر استقامت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، حق وہ نہیں کہ سامنے اگر مشکل آ گئی تو آپ نے
وہ اپنے حق کو چھوڑ دیا، بلکہ وہاں پھر رہ کہ آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے اور ہر تکلیف کو صبر سے مقابلہ کر لینا ہے، اور پھر چاہے وہ آپ کی جان بھی اللہ کی راہ میں چلی جائے۔ یہ ہے اس کا فلسفہ، انسان کو جو مومن کو پیغام ہے نا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، بڑا مختصر اور جامع پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں شہادت امام حسین پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔